بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے سبق میں ہم نے فعل کی اقسام پڑھی تھی۔ اسم کی تعریف، اقسام، علامات ساری مکمل ہو گئی۔ فعل کی تعریف، علامات اور اقسام بھی مکمل ہو گئی۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں تھی: اسم، فعل، حرف۔ اسم بھی مکمل کر دیا ہم نے، فعل بھی مکمل کر دیا، اور حرف بھی ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی، اس حرف کو یا تو ہم فعل کے ساتھ ملائیں گے تب سمجھ میں اس کا معنی آئے گا، یا اسم کے ساتھ ملائیں گے تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، اکیلے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے یہ حروف جارہ سب سے اوپر میں نے لکھے ہیں، یہ حروف مشبہ بالفعل لکھے ہیں، یہ حروف جوازم لکھے ہیں۔ فی یہ حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ اب میں کا کیا معنی؟ میں کوئی بندہ کرتا رہے تو اس سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا مطلب کہ میں اس کا کیا مطلب ہے۔ اعلیٰ، اب اعلیٰ بندہ کرتا رہے، اعلیٰ کا معنی اوپر ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، تو اس کا معنی بھی جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم نہیں ملائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الہ، اس کا معنی بھی جب تک کسی اسم اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر فی ہے، اب میں کہتا ہوں کہ فی البیت غرفۃ جمیلۃ، اب دیکھو فی البیت، اس کے بعد میں نے البیت اسم لگایا تو گھر کے اندر غرفۃ جمیلۃ خوبصورت کمرہ ہے، تو اب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا فی کا۔ اسی طرح اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کا معنی بھی جب کسی اسم کے ساتھ اس کو ہم نہیں ملائیں گے تو اس کا معنی کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بھی حرف ہے انا، انا کا انا، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، 6 حروف ہوتے ہیں۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، انا کا معنی بھی ہوتا ہے بے شک، انا کا معنی گویا کہ۔ تو اب جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم نہیں ملائیں گے تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ان، لم، لما، یہ حروف جوازم ہیں۔ ان یہ بھی حرف جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، لم بھی فعل پر داخل ہوتا ہے، لما بھی فعل کے شروع میں آتا ہے۔ تو یہ حروف جارہ اسم کے شروع میں آئیں گے، حروف مشبہ بالفعل بھی اسم کے شروع میں آئیں گے، اور حروف جوازم جو ہوتے ہیں یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں، تو تب یہ فعل کے ساتھ ملیں گے تو ان کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ اسم کے ساتھ مل کے آئیں گے تو تب معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ حروف بھی اسم کے ساتھ مل کے آئیں گے تو تب ان کا معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ کل سے ہم پھر حروف پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں، جیسے حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف جوازم ہے، حروف نواصب ہے۔ یہ سارے حروف بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں۔